کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج جو ہے ہم آپ کی اسلامیات کے سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس چیپٹر کے اسٹارٹ میں ہم نے لاسٹ ٹائم فرسٹ پیراگراف جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے پیغمبروں کے بارے میں پڑھا تھا کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں، وہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، ہدایت دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کے ذمے کام کیا ہوتا ہے؟ عام انسانوں کو نیکی کا راستہ بتانا اور بھلائی کی باتیں بتانا، سیدھا راستہ بتانا، اور پھر یہ بتانا کہ اس پر سیدھے راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے پیغمبر کی ڈیفینیشن ہم نے تعریف پڑھ لی تھی کہ پیغمبر کون لوگ ہوتے ہیں، اور ہم یہ بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ پیغمبر کو عربی میں نبی یا رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر جو ہے اس کو عربی میں نبی یا رسول کہتے ہیں۔ تو سب بچوں کو یاد ہوگا، آج ہم اس کا سیکنڈ چیپٹر پیراگراف جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آپ کو جو ہے اس کے مزید جو ہے وہ پیغمبروں کے بارے میں بتائیں گے، صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلیے جی، سب بچے اپنا جو ہے وہ بک کا پیج نمبر 9 کھولیں اور اس کا سیکنڈ پیراگراف پڑھیں گے آج۔ تو پہلا سینٹینس ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کا حکم انسانوں کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا حکم انسانوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام پتہ چل گیا آپ کو پیغمبروں کا کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نیکی کی ہدایت ہمیں کی ہے اور جو بھی ہمیں بھلائی کا حکم ملا ہے اور برائی سے رکنے کا حکم ملا ہے، وہ سب کا سب ہم تک اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے پہنچا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں پیغمبر، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں وہ تمام باتیں جو ہے وہ سکھا دیں اور سمجھا دیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بچوں؟ اب پیغمبروں نے کیا بتایا آگے دیکھیں، ہر پیغمبر نے لوگوں کو بتایا، ہر پیغمبر نے لوگوں کو بتایا، کیا بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا، جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا، ان سب نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے
کہ کوئی مددگار، کوئی حصے دار، کسی بھی قسم کے کاموں میں کوئی اس کا جو ہے وہ حصے دار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ تمام چیزوں کو، پوری کائنات کو اس اکیلے نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے جو ہمیں زندگی دینے کے بعد اس کو آسانی سے گزارنے کے لیے تمام تر نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ کھانے کو دیتا ہے، ہمیں پینے کو اس نے پانی دیا ہے، ہمارے زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بہت سارے سامان پیدا کیے ہیں، مختلف رنگ برنگے اور خوبصورت مزیدار قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، سبزیاں دی ہیں، خوبصورت پھول بنائے ہیں۔ تو اس دنیا کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا ہی یہ سارے کام انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب سارے کام وہ کر رہا ہے تو پھر اب کیا کریں؟ اس کے بعد انہوں نے بولا اس لیے صرف اسی کی عبادت کریں، اس لیے صرف اسی کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو اس کائنات کا نظام چلائے، زمین آسمان کو سنبھالے، سورج کو نکالے اور غروب کرے، اور جو ہے بارش برسائے، ہوا چلائے، تمام انسانوں کو پیدا کرے اور تمام انسانوں کو مارے، یعنی موت بھی جو ہے وہ اسی ہاتھ میں ہے، جب سب کام اس کے ہاتھ میں ہے تو اب لازمی بات ہے تعریف بھی کس کی جائے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جائے، عبادت بھی کس کی جائے؟ اسی کی جائے، کیونکہ وہی معبود ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے واحد ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہر پیغمبر نے جو اس دنیا میں آیا اس نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس لیے عبادت بھی اسی کی جائے۔ آگے کیا بتایا؟ ہر پیغمبر نے انسانوں کو محبت، سچائی اور ہمدردی کا سبق سکھایا، ہمدردی کا سبق سکھایا۔ جی، ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہر پیغمبر نے کہ صرف اللہ ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا عبادت اس کی جائے۔ اس کے بعد انسانوں کو بتایا کہ ان کو جو ہے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ تمام لوگوں کو پیغمبروں نے یہ بتایا کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اسے تسلی دیں، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے جو ہے دعا کریں، اس کو تسلی دیں اور کوشش کریں کہ وہ اس مصیبت اور پریشانی سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لے یا اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے پیغمبروں نے لوگوں کو بتائیں کہ اگر زندگی میں جو ہے وہ ان تمام باتوں پر عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ کامیاب زندگی کا راستہ بتایا کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ اور جو ہے ہمدردی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، ہمیشہ سچ بولو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ
جو ہے وہ تمام پیغمبروں نے انسانوں کو ہمیں یہ سبق دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ کس پیغمبر سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے پیغمبر جو تھے دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انسان بھی تھے، یعنی ہم تمام انسانوں کے باپ ہیں، یہ والد ہیں، کیونکہ ہم سب جو ہے ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو دنیا میں انسان تشریف لایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر ان سے جو ہے وہ انسانوں کی نسل کا بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نہ صرف یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے بلکہ سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور سب سے آخر میں، اور سب سے آخر، سب سے آخری اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کون سے پیغمبر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر درمیان میں بے شمار پیغمبر جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہے، لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتے رہے، اور سیدھے راستے پر چلنے کا جو ہے وہ حکم دیتے رہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر اس پیغمبر کو بھیجنے کا جو سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس طرح سب سے آخری پیغمبر جو ہیں ہمارے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب چونکہ سب سے آخری ہیں تو اس لیے ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، تو اب ہم لوگ بھی جو ہیں آخری امت ہیں۔ چونکہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی امت بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا پیغمبروں کو بھیجنے کی صورت میں، وہ اب ختم ہو گیا، اور اب ہمیں کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جامع طریقے سے، بہترین طریقے سے جو ہے ہم سب کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچایا،
اور اب جو ہے کسی اور ہدایت اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ کتاب قرآن مجید کی صورت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، سنت کی صورت میں عملی طور پر ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ کوئی اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آگے بچوں؟ شاباش۔ اب آپ سب بچے جو ہے اپنی کاپیز نکالیں، ٹھیک ہے۔ آج کا انشاءاللہ کلاس ورک کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ہوم ورک کریں گے۔ جی بچوں، سب سے پہلے کاپی میں ہیڈنگ ڈالیں کلاس ورک کی، اور پہلا سوال ہے خالی جگہیں پر کریں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ کوشچن آپ کا خالی جگہوں کا ہے۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ ایسے سوال ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی بات جو ہے وہ خالی جگہ کی صورت میں، ڈیش کی صورت میں آپ سے پوچھی جاتی ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پہلی خالی جگہ ہے، پیغمبر ڈیش کا حکم انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر ڈیش کا حکم انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ جی، کس کا حکم پہنچاتے ہیں پیغمبر ہم تک؟ بتائیے۔ ویری گڈ، سب بچوں نے توجہ سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ویری گڈ۔ اب اگلی خالی جگہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ڈیش نہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ڈیش نہیں۔ جی بچوں، یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاباش، شریک نہیں۔ تیسری جو خالی جگہ ہے وہ ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام ڈیش ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کا نام ڈیش ہے۔ سب بچوں کو پتہ ہے نا سب سے پہلے پیغمبر کا نام؟ ویری گڈ، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ ہو گئی، سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آپ ایم سی کیوز لکھیں گے۔ شاباش۔ جی بچوں، اب کیا کریں گے؟ جی ہاں، اب ہم ایم سی کیوز کریں گے۔ ایم سی کیوز کیا تھا بتایا تھا نا آپ کو؟ یہ بھی بلینکس کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اس کے آپ کو 3 سے 4 آنسر دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک آنسر جو صحیح ہوتا ہے وہ آپ کو چیپٹر سے متعلق ہوتا ہے، جو آپ کے چیپٹرز میں یوز ہوا ہوتا ہے ورڈ، وہی اس کو آپ فل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے، ہر پیغمبر نے بتایا کہ صرف اللہ کی ڈیش کریں۔ ہر پیغمبر نے بتایا کہ صرف اللہ کی
डैश करें। तो क्या करें अल्लाह की, आपको याद है? हाँ बच्चों, याद है आपको? अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें या अल्लाह की बंदगी करें। ठीक है? बताइए, क्या बताया था हर पैगंबर ने कि अल्लाह ताला की जी इबादत करें। वेरी गुड, पढ़ते हैं बच्चे सारे, समझ में आ रहा है बच्चों को, है ना जी। दूसरी MCQs, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई डैश नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई डैश नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा बताइए? नबी नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा या रसूल नहीं आएगा। हमने आपको बताया था ना, चैप्टर में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वही सही है। तो आपकी बुक में क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। वेरी गुड, कौन नहीं आएगा? पैगंबर। फिल कर लेंगे ना आप लोग? मैंने भी कर दिया, आप भी कर लीजिएगा दोबारा। हर पैगंबर ने लोगों को बताया, सॉरी आई एम सॉरी बेटा, बस MCQs आपकी 2 ही थी। ठीक है, ये MCQs आपकी ख़त्म हो गई है। आप जो है आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में होमवर्क लिखें जो आपने घर से करना है। पहला सवाल क्या है? हर पैगंबर ने लोगों को क्या बताया? जी बेटा, याद है ना आपको? क्या बताया था? शाबाश, मुझे समझ में आ गई आपने क्या बताया। अगला क्वेश्चन है, हर पैगंबर ने हमें किस चीज़ का सबक दिया? क्या सबक सिखाया? सवाल नंबर 2 है, हर पैगंबर ने हमें क्या सबक सिखाया? ठीक है, याद है ना? क्या सबक सिखाया था? शाबाश, मोहब्बत, सच्चाई और हमदर्दी। सबसे पहले पैगंबर, सवाल नंबर 3, सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या है? ठीक है, और आखिरी सवाल, सबसे आखिरी पैगंबर का नाम क्या है? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के बेटा? वेरी गुड। तो ये आपका आज का सेकंड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।